سنت حضرت علامہ احسان اقبال قادری مدث اللہ العالی آخر میں یہ جو تمام تقاریر کا نچوڑ وہ اعلیٰ حضرت کی زبانی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پر ہم سنیں گے. ہمارے علماء کے مربی حضرت سیدنا ابو الحقانی صاحب قبلہ مدث اللہ العالی کی زبان میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. قال النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شفه نظرة الرحيم الكاشف للكرب صنه عن كل الهلاك سيدي خير النبي. غوث اعظم بمن بیسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد. یا صاحب الناہور کل ناصری في السمع والأعضاء وحسن الباصر وبطول عمر لا بعمر قاصر. يا مجمع الخيرات عبد القادر رضی اللہ عنہ. معزز سادات اعظام، علماء کرام، مخدوم ملت، شیر ملت حضور عبید الحق نعیمی صاحب قبلہ، جامعہ احمدیہ سنیہ کے صدر سید وسیع الرحمن صاحب قبلہ اور دیگر معزز مفتیان کرام، علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کے سامنے گفتگو کا ایک اور موقع عطا فرمایا، اور اس کثیر تعداد علماء و مشائخ کی موجودگی میں مجھ جیسے کم علم کا بولنا مناسب نہیں، لیکن چونکہ عزت سے نوازا اور سٹیج دیا ہے تو ایک ذمہ داری کے طور پر کچھ ضروری باتیں میں آپ حضرات کے سامنے اور خاص کر یہاں اگر حکومت کے نمائندے ہوں ان کے لیے کچھ باتیں، اور جو جرنلسٹ، اخبار والے، میڈیا والے، ان کے لیے بھی کچھ باتیں، اور ساتھ ہی ساتھ آخر میں مؤدبانہ گزارش کے ساتھ میں علماء و مشائخ سے بھی کچھ باتیں پیش کروں گا. اور میری گزارش ہے ایڈوانس میں کہ میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، میری گفتگو میں کوئی اگر ادب کے خلاف باتیں نظر آئے تو مجھے معاف کر دینا، اور میری گفتگو میں کوئی خامی بھی نظر آئے تو ضرور میری اصلاح بھی کر دینا. پہلا سوال مجھے آپ لوگوں سے کرنا ہے. سب سے پہلے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کے یہاں اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، حضور شیر ملت بھی موجود ہیں، جن کے 1 2 نہیں، 100 200 نہیں، 1000 2000 نہیں، ہزاروں شاگرد ہیں پورے بنگلہ دیش میں، اور ان کے توسل سے پوری دنیا میں بنگلہ دیش کے علماء خدمت بھی کر رہے ہیں. اتنے بڑے عالم جو بنگلہ دیش کی سطح پر نہیں بلکہ دنیا کی سطح پر ایک ذمہ دار مانے جاتے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ حضرت ان پڑھ ہے، حضرت جاہل ہے، تو کیا آپ قبول کریں گے؟ اس آدمی کو آپ ماریں گے یا اس کو عزت دیں گے؟ اتنے بڑے عالم کی شان میں اگر کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ یہ ان پڑھ ہے، ہم میں سے کوئی برداشت نہیں کرے گا. آپ کی حکومت میں جو منسٹری لیول پر ہیں، جو پرائم منسٹر ہیں، صدر ہیں یا دیگر عہدے پر ہیں،
ان کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارا پریزیڈنٹ جاہل ہے، کیا قوم برداشت کرے گی؟ اگر کوئی کہے کہ منسٹر جاہل ہے، کوئی اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ بالفرض اگر ان کے پاس اتنا علم نہ بھی ہو تو بھی کوئی برداشت نہیں کرے گا، کیوں؟ جس عہدے پر فائز کیا گیا ہے اس عہدے کی شان کے خلاف ہوگا اگر کوئی ان کے بارے میں ایسا لفظ کرے۔ محترم حضرات، کسی منسٹر کو جاہل کہنے سے لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے، لوگ ہمیں جیل میں بھی ڈال دیں گے۔ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کے تعلق سے بے ادبی کریں گے تو ہمیں عمر قید کی سزا بھی دے دیں گے، اور کچھ حکومت کی طرف سے موت کی سزا بھی ہوتی ہے۔ ہمارے علماء کرام کے بارے میں بے عزتی کریں گے تو ہم اللہ کے نزدیک گنہگار ٹھہرائیں گے، عذاب کے مستحق ٹھہرائیں گے۔ کوئی اس کو برداشت نہیں کرتا، لیکن ہم کیسے مسلمان کہ ہمارے درمیان یہ نجدی، یہ دیوبندی، یہ وہابی علماء کھلم کھلا اس نبی کو جاہل کہتے ہیں جو کائنات کے عالم ہے، اس رسول کو ان پڑھ کہتے ہیں، اس رسول کو الٹریٹ کہتے ہیں، اس رسول کو انلیٹرڈ کہتے ہیں، جن کو اللہ نے صرف حضرت صدیق اکبر کے لیے نہیں، فاروق اعظم کے لیے صرف نہیں، صرف عرب کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ اللہ تعالیٰ قوم کی طرف جب رسول کو بھیجتا ہے تو اس قوم کی زبان سکھا کر بھیجتا ہے۔ جو رسول جس قوم کی طرف گئے اس قوم کی زبان کس نے سکھائی؟ اللہ نے سکھائی۔ اللہ کے سکھانے والے، اللہ کے سکھائے ہوئے رسول جس قوم کی طرف گئے زبان اللہ نے سکھائی۔ اب مجھے بتائیے تفسیر کی روشنی میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو کتنی زبانیں یاد تھی؟ کیا ہے ایک زبان جانتے تھے؟ کیا عربی، سریانی، 1 2 4 زبان جانتے تھے؟ نہیں۔ تفسیر کی روشنی میں 7 لاکھ زبانیں حضرت آدم علیہ السلام جانتے تھے۔ 7 lakhs languages was known to نبی آدم علیہ السلام۔ ہمارے نبی، ہم سب کے آقا حضرت آدم علیہ السلام کے بھی نبی ہیں، اور اللہ نے فرمایا جو رسول جس قوم کی طرف بھیجا گیا اس قوم کی زبان سکھا کر بھیجا۔ اب ہمارے نبی صرف عرب کے لیے رسول نہیں، صرف انسان کے لیے رسول نہیں، صرف جنات کے لیے رسول نہیں۔ اٹھائیے قرآن کریم، اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ میرا حبیب کو ہم نے عالمین کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ تو ہمارے نبی انسان کے بھی رسول، جنوں کے لیے بھی رسول، فرشتوں کے لیے بھی رسول، جانوروں کے لیے بھی رسول، پوری کائنات کے لیے رسول۔ جب سب کے لیے رسول ہیں تو سب کی زبان اللہ نے سکھا دی۔ انسان میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ آج ایک ریسرچ کے مطابق about 5000 لینگویجز، تقریباً 5000 زبانیں آج دنیا میں بولی جاتی ہیں۔ یہ انسان کی زبانیں ہوئی، جنوں کی زبان، فرشتوں کی زبان، جانوروں کی زبان، کیڑے مکوڑوں کی زبان، پرندوں کی زبان، سب کے لیے رسول تو سب کی زبان ہمارے آقا جانتے ہیں۔ محترم حضرات، اس رسول کو یہ کہنا کہ ان پڑھ ہے، اس رسول کو جاہل کہنا، بے پڑھا لکھا کہنا، جس رسول کو اللہ نے کائنات کا معلم بنایا، اور خود حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، بے شک میں معلم کی حیثیت سے بھیجا گیا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں ٹیچر ہوں اور تم کہتے ہو ان پڑھ۔ حضور کہتے ہیں میں ٹیچر ہوں، 1 2 کے لیے نہیں، کائنات کا ٹیچر ہوں۔ اور قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے ذکر فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اے اللہ تو تیرے رسول کو بھیج، وہ ایسا رسول جو لوگوں کو علم سکھائے، جو لوگوں کو قرآن سکھائے، تیری آیتیں تلاوت کر کے سنائے، لوگوں کو حکمت سکھائے۔ اس رسول کے بارے میں الٹریٹ کہنا، اس رسول کے بارے میں جاہل ان پڑھ کہنا، یہ انصاف نہیں
تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضور شیر ملت کو کوئی اگر ان پڑھ کہے تو آپ برداشت نہ کرے، آپ کی حکومت میں کسی کو اگر کوئی ان پڑھ کہے تو حکومت برداشت نہ کرے، لیکن آج دنیا کے مسلمان کیسے وہابیوں کو برداشت کرتے ہیں جو کائنات کے رسول کو ان پڑھ کہتے ہیں؟ اسی لیے ہماری گزارش ہے، بنگلہ دیش تو مسلم کنٹری ہے نا، بنگلہ دیش مسلم کنٹری ہے، ہمارا پیغام حکومت کی طرف یہ ہے کہ آپ جتنے بھی ان وہابی لٹریچرز ہیں جو ان کی کتابوں میں حضور کو الٹریٹ لکھا ہے، ان پڑھ لکھا ہے، ان تمام کتابوں پر پابندی لگائیے، ورنہ آپ کا بچہ حضور کا گستاخ بن جائے گا۔ بنگلہ دیش کے حکمرانوں کے لیے ضروری ہے، being a Muslim country, they should not accept any such a derogatory statement about Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam۔ اور حضور علماء کرام کے سامنے کچھ ادب کے ساتھ میں بات نہیں کر پاتا، لیکن یہ کہ ایک میسیج کے طور پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب ہمارے علماء پڑھاتے ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، جلالین شریف، مشکات شریف، حدیثوں میں آتا ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے اور جب ان کو سمجھ میں نہیں آتا، حضور سوال کرتے کہ کیا اس کے بارے میں تم جانتے ہو اے میرے صحابہ؟ علماء سے پوچھئے کیا کبھی حدیث میں یہ دیکھا واللہ والشیطان اعلم کبھی سنا کہ اللہ بہتر جانے اور شیطان بہتر جانے کبھی سنا علماء نے؟ کبھی اسٹوڈنٹس نے، جامعہ کے اسٹوڈنٹس نے، دیگر مدارس کے اسٹوڈنٹ نے، کبھی آپ نے یہ سنا کہ حضور نے جب صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ اس کے بارے میں جانتے ہو تو صحابہ نے ایسا کہا ہو واللہ اللہ بہتر جانے والشیطان اعلم شیطان بہتر جانے؟ ہرگز نہیں۔ حدیث میں کیا ہے؟ واللہ ورسولہ اعلم، اللہ بہتر جانے، اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول بہتر جانے۔ امام بخاری نے بھی لکھا، امام مسلم نے بھی لکھا، تابعین تبع تابعین نے روایت کیا، صحابہ کرام نے روایت کیا۔ کیا پتہ چلا؟ صحابہ کا عقیدہ تھا اللہ کے بعد سب سے زیادہ جاننے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تبھی تو واللہ ورسولہ اعلم صحابہ نے فرمایا۔ اور صحابہ کی پیروی کرتے ہوئے تابعین نے جب حدیث کو روایت کیا تو انہوں نے بھی یہی لکھا واللہ ورسولہ اعلم، تبع تابعین نے بھی یہی لکھا اور محدثین نے بھی یہی لکھا۔ آج تک علماء یہی پڑھاتے ہیں۔ کیا پتہ چلا 1400 سال سے سب کا عقیدہ یہ ہے اللہ کے بعد اگر کوئی ذات سب سے زیادہ عالم ہے تو وہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب جانتے ہیں، لیکن کیا آپ نے دیکھا براہین قاطعہ خلیل احمد امبیٹوی نے کیا لکھا؟ اللہ اکبر، اس نے یہ لکھا کہ شیطان کا علم حضور سے زیادہ ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان دیوبندی کمینوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، صحابہ تو کہتے کہ واللہ کے بعد ورسولہ اعلم، تابعین نے بھی اللہ کے بعد حضور کا نام لیا، سب نے اللہ کے بعد رسول کا نام لیا، تم کیسے کمینے ہو کہ تم نے شیطان کا نام لیا؟ تم نے یہ کہا کہ حضور سے زیادہ شیطان کو علم دیا گیا، اور تم آج بھی وہ کتابیں چھاپتے ہو۔ محترم حضرات، یہاں جتنے انٹلیکچوئلز بیٹھے ہیں، جتنے حکومت سے متعلقین بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے جرنلسٹ ہیں اور جتنے چپکے سے وہابی سن رہے ہیں، کان کھول کر سن لو، ہم حضور کے مقابلے میں ہرگز تمہاری یہ بات بکواس برداشت نہیں کریں گے۔ اور حکومت سے ہماری گزارش ہے کہ جب حکومت مسلم ہے، یہ بنگلہ دیش مسلم کنٹری ہے، حدیث کے خلاف، قرآن کے خلاف، صحابہ کے عقیدے کے خلاف جب دیوبندی علماء نے شیطان کو اعلم کہا اور وہ کتابیں آپ کے بنگلہ دیش میں چھپی جا رہی ہے، آج تک چھپی جا رہی ہے، کیوں آپ برداشت کرتے ہو؟ روکتے کیوں نہیں ہو؟ Why don't you stop these books being published؟ ان کتابوں کو روکا جائے۔ سری لنکا ایک بدھسٹ ملک ہے، لیکن الحمدللہ جب وہابیوں نے لاسٹ اپریل میں اٹیک کیا تھا تو حکومت نے وہابیوں کی کتابوں کو بین کرنے کا ارادہ کیا۔
اور الحمدللہ وہابی اب سری لنکا میں کھلم کھلا اپنا نام نہیں لے سکتے. چپکے سے کمینے کام کرتے ہیں لیکن کھلم کھلا نہیں کرتے. تو حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے، ہمارا سری لنکا بدھسٹ ملک ہے، اس نے وہابیوں پر پابندی لگائی، یہ تو مسلم کنٹری ہے، آپ بھی پابندی لگاؤ. اور ایسی پابندی لگاؤ کہ ان کی جتنی بھی کتابیں آپ کی لائبریری میں ہیں، جتنی بھی ان کی کتابیں آپ کے انسٹیٹیوشن میں ہیں، جتنے بھی دارالعلوم میں ہیں، ان سب کو رکھ کر جلایا جائے، دفن کر دیا جائے، دریا میں سپرد کر دیا جائے. اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے ہمارا بچہ یہ عقیدہ رکھے کہ شیطان نبی سے زیادہ جانتا ہے. محترم حضرات، کیا کبھی آپ نے کسی حدیث میں یہ سنا کہ ہمارے آقا نے یہ فرمایا ہو کہ میرا رب عیب والا ہے؟ کبھی نہیں سنا ہوگا. کبھی کسی حدیث میں یہ نہیں سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عیب والا ہے. لیکن ان کمینوں نے اپنی کتابوں میں لکھا. رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ میں انٹرنیٹ میں سن رہا تھا، مجھ سے پہلے ماشاءاللہ کئی علماء کرام بہت زبردست تقریر کرتے. سبحان اللہ، میں تو ان علماء کا شاگرد ہوں، ان کا غلام ہوں. بنگلہ زیادہ سمجھ میں نہیں آتی لیکن مفہوم سمجھ گیا. خاص کر میں نے حضور اشرف الزمان کی تقریر سنی، کیا دھویا ہے دیوبندیوں کو ماشاءاللہ، کیا دھویا ہے ماشاءاللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حدیث میں کبھی آپ نے نہیں سنا کہ اللہ عیب والا ہے، بلکہ قرآن کریم میں خود رب نے اپنے لیے سبحان کا لفظ استعمال فرمایا. اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. اس رب کے بارے میں رشید احمد گنگوہی نے لکھا کہ رب عیب والا یعنی جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کر سکتا ہے. اور یہ کمینے جب اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں وَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ. تو نہیں کہتے ان کو شفاعت نہیں چاہیے، اس لیے نہیں کہتے ہیں. ہم سنیوں کو حضور کی شفاعت کی ضرورت ہے، تو ہم جو ہے وَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ اس کے بعد وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ کہتے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا، آپ سب کے آقا، ہم پوری کائنات کے آقا نے فرمایا شفاعتی یوم القیامت حق. اور یہ حدیث پاک آج مدینہ شریف میں ترکی کنسٹرکشن میں دربار میں لکھی ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی شفاعت پر جو حدیث لکھی ہے اس میں یہ اس حدیث کو نقل فرمایا. آج بھی مدینہ شریف میں اللہ تعالیٰ سب کو بار بار ادب والی حاضری نصیب فرمائے، جائیں تو دیکھنا یہ حدیث لکھی ہوئی ہے شفاعتی یوم القیامت حق. حضور فرماتے ہیں میری شفاعت قیامت کے دن یہ حق ہے. My intercession on the day of judgment is a reality. آگے کے جملے فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهَا لَمْ يَكُمْ مِنْ أَهْلِهَا. جو میری شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا اس کو میری شفاعت نہیں ملے گی. اے وہابیو، تمہیں جنت ہی کہاں ہے کہ شفاعت ملے؟ اس لیے کہ میرے اعلیٰ حضرت نے انہی حدیث کی روشنی میں فرمایا تجھ سے اور جنت سے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو. ہم سنی ہیں نا، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے. تو ہم سنیوں کو حضور کی شفاعت کی حاجت ہے، تو ہم ورزقنا شفاعتہ کہتے ہیں. تم کو حاجت نہیں، تم نہیں کہتے، لیکن تم نے دعا میں اس جملے کو نہیں چھوڑا. کیا آخر میں انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. عجیب بات ہے، اذان کے بعد دعا میں کہتے ہو اے اللہ تم وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور اپنی کتاب میں لکھتے ہو اللہ وعدہ خلافی کر سکتا ہے. رشید احمد گنگوہی نے لکھا اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، خلف وعید پر بھی قادر ہے، وعدہ خلافی کر سکتا ہے. جب امام اہل سنت نے، حضور علامہ فضل حق خیر آبادی نے، دیگر ہمارے اکابر علماء نے جب ان کا رد کیا تو خلیل احمد امبیٹری نے جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا. کیا جسٹیفائی کیا؟ کہ میرے استاد رشید احمد گنگوہی نے جو کہا نا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، وعدہ خلافی کر سکتا ہے، یہ صحیح کہا ہے.
خلیل احمد امبیٹوی برائین قاطعہ میں لکھتا ہے یہ پبلک میں عوام میں بات کرنے کی نہیں ہے، اس میں تو اکابر علماء کا اختلاف تھا۔ اتنا بڑا جھوٹ، ایک اکابر کا نام تو بتا دو کس نے اختلاف کیا؟ کیا امام اعظم نے اختلاف کیا؟ کیا امام شافعی کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا حضور علامہ جلال الدین سیوطی کا یہ عقیدہ تھا؟ کیا امام تقی الدین سبکی کا تھا؟ کیا شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا تھا؟ کسی کا عقیدہ یہ نہیں تھا، تو جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ پھر یہ بھی کہتے ہو پبلک میں بات کرنے کی نہیں ہے، اتنے بڑے کمینے۔ تو حکومت سے ہماری گزارش ہے، آپ کے یہاں مسلم حکومت ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے رب کے بارے میں جھوٹا ہونے کا دیوبندیوں نے لکھا ہے، کتابوں پر پابندی لگائی جائے۔ لیکن یہ سب کب ہوگا؟ ہم جب اس کو ایڈوکیٹ کریں گے، اس کو جانیں گے، اور ان وہابیوں کی ان کتابوں کے بارے میں ریسرچ کر کے جب تک ہم پیغام صحیح طور پہ نہیں پہنچائیں گے تب تک ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ محترم حضرات، ان لوگوں کی کتابوں کو پڑھنا ہرگز نہیں ہے، لیکن جو اس قابل ہے کہ جو ریسرچ کر سکے وہ ضرور پڑھے اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ ہم ہر تبلیغ جماعت والے کو کافر نہیں کہتے، ہر دیوبندی فالوور کو کافر نہیں کہتے، جب تک کہ ان کا عقیدہ کفریہ نہ ہو۔ تو وہ لوگ جو انجانے میں ان کے ساتھ چلے گئے ہیں ان کو بچانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ ہم سے وہ چلے گئے ہیں، ان کو ہائی جیک کیا گیا ہے، they have been hijacked, so we request them to come back home۔ اپنے گھر واپس آ جاؤ، یہ سمجھانے کے لیے ہمارے پاس علم کی ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر علم نہیں سیکھیں گے we won't be able to do this thing۔ اور محترم حضرات، آپ حضرات سے گزارش ہے، ہو سکے تو آپ ایک عہد کر لیجئے، ہو سکے تو آپ اس پر تیار ہو جائیے، آمادہ ہو جائیے۔ مجھے امید قوی ہے کہ ہمارا کوئی بھی عالم آپ کو منع نہیں کرے گا۔ بہار شریعت اعلیٰ حضرت کے خلیفہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی، اس کا پہلا چیپٹر عقیدے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کیسا ایمان رکھا جائے، رسولوں پر کیسے ایمان رکھا جائے، فرشتوں پر کیسے ایمان رکھا جائے، اللہ کی کتابوں پر، قیامت پر، تقدیر پر، جنت پر، جہنم پر، روز محشر کے تعلق سے، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ اور اس کتاب میں ان نجدیوں کے عقیدے بھی لکھے ہوئے ہیں، شیعوں کے عقیدے بھی لکھے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ کے علماء کے پاس آئیے اور کہیے کہ حضور ہمیں زیادہ ٹائم نہیں چاہیے، ایک ہفتے میں صرف 1 گھنٹہ چاہیے، ایک دن میں 1 گھنٹہ نہیں، ایک ویک میں، ایک ہفتے میں 1 گھنٹہ آپ لیجئے۔ تقریباً 12-13 ٹاپکس ہے، 3 مہینے میں بہار شریعت آپ کی مکمل ہو جائے گی عقیدے پر۔ اس کا مطلب 3 مہینے میں ونس اے ویک 1 گھنٹہ دیں گے تو انشاءاللہ 3 مہینے میں آپ کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور 3 مہینہ لگانا ہے۔ جاء الحق جیسی کتابیں، ان دیوبندی وہابیوں کے آبجیکشنز اور اس کے جوابات کیسے دیے جائے، یہ ہمارے علماء آپ کو سکھائیں گے۔ جب آپ سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ کسی وہابی میں ہمت آ کے بات بھی کر سکے، کوئی آپ کے سامنے ٹھہر میں نہیں سکے گا۔ اس طرح علم دین حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ میں ہزاروں کا مجمع ہے ماشاءاللہ، اللہ سب سنیوں کو سلامت رکھے، کیا آپ تیار ہیں ہفتے میں 1 گھنٹہ دینے کے لیے؟ ماشاءاللہ، اب ان علماء کرام سے ضرور رابطہ کرے، یہ آپ کو یہ عقائد سکھائیں گے تاکہ ایسا موقع آئے کہ آپ کا بچہ بھی آپ سے سیکھے اور ان کے بد عقیدگی سے بچ جائے۔ ورنہ کیا ہوگا پتہ ہے؟ میں نے یہ بات کئی مرتبہ کئی جگہوں پہ کہی، لیکن موقع ہے تو یہاں بھی بتا دیتا ہوں۔ آج وہابی یہ کہتا ہے کہ ہم نے اگر یا رسول اللہ کہا تو ہم مشرک ہو گئے، یعنی اسلام سے خالی ہو گئے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ کے زور سے، اے اللہ کے، یا نبی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ کے، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ یا حبیب اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حبیب۔ تو آپ مجھے بتائیے، یا رسول اللہ کہہ کے آپ نے ہمارے نبی کو اللہ کہا یا اللہ کا رسول کہا؟ یا نبی اللہ کہہ کے اللہ کہا یا اللہ کا رسول کہا؟ اللہ کا رسول کہا، یا اللہ کا نبی کہا نا؟
شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مل شریک ٹھہرا، یعنی حضور کو اللہ جیسا مانیں گے تبھی شرک ہوگا۔ ہم نے حضور کو اللہ مانا ہی نہیں، اللہ کا رسول کہتے ہیں نا۔ یا رسول اللہ کا مطلب ہی شرک سے پاک ہونا ہے، یا نبی اللہ کا مطلب شرک سے پاک ہونا ہے، اس لیے کہ ہم نے حضور کو اللہ نہیں اللہ کا نبی کہا، اللہ کا حبیب کہا۔ اور اے نجدی تم کہتے ہو یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، اس کا مطلب تم حضور کو اللہ جیسا مانتے ہو تبھی تو شرک کہتے ہو۔ شرک کی تعریف تمہیں نہیں پتہ، یو ڈونٹ نو دا ڈیفینیشن آف شرک۔ اگر تمہیں شرک کی تعریف پتہ ہوتی تو کبھی بھی یا رسول اللہ کہنے والے کو مشرک نہیں کہو گے، بلکہ یا رسول اللہ کہنے والے کو سچے موحد کہو گے، سچا توحید والا کہو گے۔ اسی طرح محترم حضرات، ان کے عقیدے کے مطابق اگر کسی نے یا رسول اللہ کہا تو مشرک ہو گیا۔ اب ان سے پوچھے تمہاری ہسٹری تو 1857 سے پہلے تھی نہیں، 1857 سے پہلے جماعت میں نہیں تھی، نہ ہی دیوبندیت تھی، نہ ہی تبلیغی جماعت تھی، تو ان سب کا وجود 1400 سال سے ہے، تو بدعتی تم ہو، ہم کو بدعتی کہتے ہو۔ تمہارا وجود بدعت ہے، تم تھے ہی نہیں، نہ جماعت اسلامی کی کوئی تنظیم تھی، نہ دیوبندی کوئی تنظیم تھی، یہ کوئی بھی تنظیمیں 1857 سے پہلے نہیں تھی، تو بنیاد بدعت کی تو ان لوگوں نے رکھی ہے، اور بدعتی ہم کو کہتے ہیں۔ اب ان کے مطابق یا رسول اللہ کہنا اگر شرک ہے تو 1857 سے پہلے تمہارے دادا پردادا یا رسول اللہ کہتے تھے کہ نہیں؟ یقیناً کہتے تھے، اس لیے کہ یہ شرک والا فتویٰ آیا ہی بعد میں، اس کو پھیلایا گیا بعد میں۔ ابن تیمیہ نے اپنے زمانے میں بکواس کی، اس دور کے علماء کرام نے ابن تیمیہ پر پابندی لگائی، اس کے تقریباً 500 سال کے بعد ابن عبد الوہاب نجدی نے ان کو عام کیا، اس عقیدے کو عام کیا۔ تو اس سے پہلے تک یہ سب باتیں عام نہیں تھی، تو ان کا وجود اب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہابی کا باپ سنی تھا یا کہنے والا تھا، اگر نہیں تو اس کا دادا تو سنی تھا، اگر نہیں تو پردادا تو یقیناً سنی تھا۔ اب ان کے مطابق یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، تو ان کے پردادا نے یا رسول اللہ کہا تو اکارڈنگ ٹو دیم پردادا کافر ہو گیا۔ تو پردادا کافر ہو گیا تو پردادا کا نکاح ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ اس لیے کہ ایمان سے خالی ہو گیا تو نکاح ٹوٹ گیا۔ جب پردادا اور پردادی کا رابطہ ہوا تو حلال کا ہوا یا حرام کا ہوا؟ جب حرام کا ہوا تو تمہارا دادا حرامی ہوا نا؟ اے وہابی تم اپنے دادا کو حرامی کہتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اچھا دادا کو بھی مشرک کہتے ہو، تو دادا ایمان سے گیا، جب ایمان سے گیا تو دادا دادی کا نکاح ٹوٹ گیا، جب دادا دادی کا نکاح ٹوٹ گیا تو رابطہ حلال کا نہیں حرام کا ہوا۔ جب تمہارے دادا کا رشتہ حرام کا تھا تو تمہارے باپ کو تم حلالی نہیں حرامی کہتے ہو۔ اور اے وہابیو تم اپنے باپ کو بھی مشرک کہتے ہو یا رسول اللہ کہنے پر، تو تمہارے عقیدے کے مطابق تمہارا باپ کافر ہو گیا، جب باپ کافر ہوا تو ماں باپ کا نکاح ٹوٹ گیا، جب نکاح ٹوٹ گیا تو تمہارے ماں باپ کا رابطہ بھی حرام کا ہوا۔ اپنے ماں باپ کا رشتہ توڑ کر تم اپنے کو حرامی ثابت کرتے ہو، جب تم خود حلالی نہیں تو ہمیں کیا نصیحت دینے آ رہے ہیں؟ پہلے اپنا حلالی ہونا ثابت کرو، اس کے بعد نصیحت کی بات کرو۔ تو محترم حضرات یہ سب کب ہوگا؟ We should learn the عقیدہ of اہل السنت والجماعہ۔ آپ نے کبھی سنا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کیا حضرت صدیق اکبر نے یہ کہا حضور کے بعد نیا نبی آ سکتا ہے اس لیے مسیلمہ کذاب جو کر رہا ہے کرنے دو؟ کیا حدیث میں آپ نے یہ سنا؟ نہیں، بلکہ کیا ہوا؟ سیدنا صدیق اکبر نے جہاد فرمایا، مسیلمہ کذاب سے مقابلہ کیا، اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا، اور یہ اعلان کیا لوگوں سن لو، جب میں ایمان نہیں لایا تھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین انسان تھا، میں بدترین انسان کو قتل کیا ہوں۔ مسیلمہ کذاب کا قتل کر کے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا
کیا پتہ چلا سب کا یہ عقیدہ تھا ہمارے نبی آخری نبی، ان کے بعد کوئی نیا نبی آ نہیں سکتا۔ جب نہیں آ سکتا تو تم قادیانیوں کو کیوں جگہ دیتے ہو؟ آپ کی حکومت سے آپ پوچھیں کہ ایسے لوگ جو قادیانیت پھیلاتے ہیں ان کو جگہ کیوں دی جاتی ہے؟ انہوں نے تو قرآن کے خلاف اپنا عقیدہ رکھا، صحابہ کے خلاف اپنا عقیدہ پھیلایا، تو قادیانی کافر۔ اور قادیانی کو یہ مواد کس نے دی؟ قادیانی کو یہ انفارمیشن کس نے دی؟ قاسم نانوتوی، فاؤنڈر آف دارالعلوم دیوبند، اس نے اپنی کتاب تہذیب الناس میں یہ لکھا کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے۔ تو یہ عقیدہ لکھی ہوئی کتاب بھی آپ کے بنگلہ دیش میں موجود ہے۔ تو حضور میری گزارش ہے ان علماء کرام سے، ان مشائخ سے، OAC نے ہم سب کو یہاں متحد کیا، الگ علاقے سے تشریف لائے، مشائخ تشریف لائے ہیں، وقت کی ضرورت ہے، آپسی ہمارے اختلاف کو ایک طرف رکھے، اہل سنت کی خاطر ہم سب متحد ہو جائے، اور متحد ہو کر ہر مشائخ اپنے اپنے مریدوں کو عقیدے کی تعلیم ضرور دے، اپنے حلقہ ذکر کے ساتھ اللہ پر کیسا ایمان رکھے، اولیاء پر کیسے ایمان رکھا جائے، ہر شیخ اپنے مرید کو اس کی تعلیم دے، تمام مریدین کے عقائد مضبوط ہو جائیں گے تو ایک یونٹی کے ساتھ آپ حکومت کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ دیوبندیوں نے، وہابیوں نے لکھا، یہ اہل سنت کے خلاف ہے، یہ صحابہ کے